بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی یوم ضمیر 5 اپریل۔ اقوام متحدہ کا ضمیر 2020 میں جاگا جب اس ادارے نے احساس کیا کہ ساکنان ارض اور اقوام عالم کا ضمیر جاگتا رہے اور اسے زندہ رہنا بھی ضروری ہونے کا سبق اقوام عالم کو دیا جائے۔ اس کے لیے اس عالمی ادارے نے دیر آید درست آید کے مصداق اس امر کا اہتمام کرنا شروع کیا کہ اس کے رکن ممالک ہر سال 5 اپریل کو ضمیر کی روشنی میں امن و آشتی اور باہمی محبت کی روایت کو برقرار رکھنے کی کوشش کریں تاکہ حق و سچ اور بنیادی آزادی کے آفاقی اصولوں پر عمل پیرا رہتے ہوئے انسان کی فلاح و بہبود کو یقینی بنانے کی راہ میسر رہے۔ اس سال اس دن یعنی عالمی یوم ضمیر کا موضوع، مطلب یا مدعا یا مقصد بھی بہتر مستقبل کے لیے ہوشمندانہ فیصلے کرنے کا مشورہ دیتا ہے۔ یہ اس کا تھیم ہے یا اس کا مرکزی موضوع ہے۔ اس سلسلے میں اس عالمی ادارے کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات کے منارہ نور قرآن مجید اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو اس عالمی ضمیر کے لیے ماڈل قرار دیے جانے کی طرف اقوام عالم کی توجہ مبذول کرائے۔ یہ وہ انسان کامل و اکمل اور اعلیٰ نبی ہیں جس پر اقوام عالم سارے تسلیم خم کیے ہوئے ہیں، یعنی جس کی سب سے بہترین شخصیت ہونے کو تسلیم کیا جا چکا ہے دنیا تو عالمی سطح پر۔ اس ہستی کو خالق کے کون مکان نے، خالق جن و انس نے رحمت للعالمین کے خطاب سے نوازا اور اس پر اتاری ہوئی آخری الہامی کتاب قرآن مجید کو اور اس کے یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے اعمال و کردار میں انسانی رشد و ہدایت کا یقینی طور پر مکمل سامان موجود ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے جسے تسلیم کیا جا چکا ہے۔ آج کے دور جدید کے انسان کا ذاتی اور اجتماعی ضمیر بوجوہ حق و سچ کے آشکار کرنے میں اپنے مفادات اور اغراض و مقاصد کا شکار نظر آتا ہے۔ تبھی تو ہر فرد خود کو بہرطور حق و سچ پر سمجھتا ہے اور ہر معاشرہ، ہر گروہ، ہر قوم اور ہر ملک اپنے اپنے مفادات کی چھتری میں اپنے ضمیر کو پس پس ڈالے ہوئے ہے۔ دیکھیے، قرآن پاک نے بہت سی ہدایت کے علاوہ انسانی ضمیر کی تہ میں پوشیدہ اس کے خمیر کے بارے میں کس عمدہ طریقے سے وضاحت کر دی ہے کہ ہمہا فجورہا و تقواہا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا۔ یہ قرآن پاک کی سورہ شمس کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے۔ قد افلح من زکاہا، بے شک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، اور بے شک جس نے وقد خواب من دساہا، اور بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہ میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔ نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی کا ذریعہ ہے، جو ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے بخوبی حاصل ہو سکتا ہے، ہوا ہے، ہو سکتا ہے، ہو رہا ہے اور ہوتا رہے گا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 52 میں واضح رہنمائی میسر ہے کہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ یعنی اسلامی تعلیمات میں انسانی نفس یا ضمیر کی 3 حالتوں کا بیان ہوا ہے۔ ایک نفس امارہ یعنی برائیوں پر بہت زیادہ ابھارنے والا، اور دوسرا نفس لوامہ یعنی انسان کو اندر سے ٹوکنے والا، ملامت کرنے والا، اس کا محتسب یا ایڈیٹر کہا جا سکتا ہے، جو اسے برے کاموں پر متنبع کرتا ہے۔ تیسرا نفس مطمئنہ۔
سورہ الفجر کی آیت نمبر 27 میں اطمینان ولیو یا ضمیر ہے جسے نفس مطمئنہ کہا قرار دیا گیا ہے۔ انسان بنیادی طور پر دو نفوس یا پرتوں کا حامل ہے۔ نفس مطمئنہ یہ انسانی ضمیر کی مختلف کیفیات حالتیں کہی جا سکتی ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کرنا کامیابی حاصل کرنے کا ذریعہ اور اپنے نفس کو گناہوں میں چھپا دینا ناکامیوں کا سبب ہے، اور نفس برائیوں سے اسی وقت پاک ہو سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ ہم سب کو انفرادی، اجتماعی، گروہی، ملکی، قومی اور بین الاقوامی سطح پر اس فرمودہ الہی کی بنیاد کی روشنی میں اپنے روز و شب منور کرنے اور فلاح انسانیت کی فکر کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اس سے ہر طرح سطح پر نفس مطمئنہ کی نعمتوں سے سرفرازی کا حصول ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ضمیر کے مطابق اچھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔